Okay, now we're going to talk about the body of the presentation. What should be there in the body of the presentation? We've already talked about introduction, we've already talked about conclusion, right? Now we're going to talk about the main part of your presentation, that is the body of your presentation, right? So, how can we present our ideas in a way that are effective, right? تو یہ 5 strategies ہیں کہ آپ کے پاس دیکھیں you have generated your central idea, you have generated your main ideas, you have generated your supporting material, but now the link is missing کہ کون سی بات پہلے کہی جائے, کون سی بات بعد میں کہی جائے. So in order to answer that question, you gotta use any of these strategies. So we're gonna look one by one, topically or categorically. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک وائز, ٹاپک ٹو ٹاپک, ایک ٹاپک ہو گیا دوسرا ٹاپک تیسرا, لائک دس. اور کرونالوجیکل مینس ہسٹری وائز, جو چیز پہلے ہوئی ہے وہ پہلے اور جو بعد میں ہوئی ہے بعد میں. دین اسپیشلی لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ سے. فار ایگزامپل یہ ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں, کاز اینڈ افیکٹ اینڈ پرابلم سولوشن. لیٹس ہیو اے لک ان ڈیٹیل. آئیڈیاز کو ٹاپکلی یا کیٹیگوریکلی کس طرح آرگنائز کرتے ہیں. لیٹس سے جب آپ کے ٹاپک کے لاجیکل ڈویژنز ہوں, رائٹ, سو آپ انہیں لاجیکلی ڈیوائڈ کر سکتے ہوں کہ یہ ایلیمنٹ ڈفرینٹ ہے اور یہ ایسپیکٹ ڈفرینٹ ہے, دین آپ جو ہے یہ اسٹڈی یوز کر سکتے ہیں ٹاپکلی اور کیٹیگوریکلی. اس میں مزید سب ڈویژنز ہیں. ریسنسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لیسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز پہلے بیان کرتے ہیں, پھر موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز, یا ویک آئیڈیاز پہلے اور اسٹرانگ آئیڈیاز بعد میں بیان کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جیسے آپ کے جو آڈینس ہے وہ امیچور پیپل ہیں, تو آپ انہیں اگر پہلے ہی مین آئیڈیا بتا دیں گے تو چانسز آر دے گونا فرگیٹ اٹ, دے وونٹ پے اٹینشن. تو پہلے یو سیٹ دا اسٹیج, یو سیٹ دا گراؤنڈ اینڈ یو ٹاک ٹو دیم, یو کیپ دیم موٹیویٹیڈ اینڈ یو ٹیل دیم ایٹ دی اینڈ واٹ واز دا پرپز آف آل دس تھنگ, رائٹ. سو یہ ایک طریقہ ہے ریسنسی. دین کمس ریسنسی. ریسنٹ سے نکلا ہے. ریسنٹ کا مطلب کہ سب سے امپورٹنٹ آئیڈیا سب سے آخر میں, تاکہ ان کے مائنڈ میں جو پریزنٹیشن ان کے مائنڈ میں سب سے آخر میں آئیڈیا جائے گا, جو ریسنٹ ہوگا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا. دس از ریسنسی, رائٹ. پرائمیسی یہ اس کے اپوزٹ ہے. آپ پہلے سب سے پہلے جو ہے امپورٹنٹ بات سب سے پہلے کر دیتے ہیں, یا اسٹرانگ آئیڈیا پہلے بیان کر دیتے ہیں اور ویک آئیڈیا آخر میں بیان کرتے ہیں, رائٹ. تو موسٹ کنونسنگ آئیڈیا فرسٹ اینڈ لیسٹ کنونسنگ اور کنٹروورشل آئیڈیاز لائک بعد میں بیان کرتے ہیں یہاں پہ. اچھا جی, دین کمس یہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ فار ایگزامپل بزنس مین ہیں جن کے پاس آپ کی پوری پریزنٹیشن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو وہ آپ کی 4-5 منٹ کی آڈیو سننے کے بعد they will only listen for 4 to 5 minutes. تو ان لوگوں کے لیے you gonna present your ideas like this. جو سب سے امپورٹنٹ آئیڈیا ہے وہ سب سے پہلے. اور کمپلیکسٹی ایک اور طریقہ ہوتا ہے, سمپل ٹو کمپلیکس. پہلے سمپل آئیڈیاز دین کمپلیکس آئیڈیاز, تاکہ لیٹ سے آپ ان لوگوں یہ آئیڈیا وہاں پہ اپلیکیبل ہوگا جہاں پہ آپ ان لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے اس فیلڈ میں. تو آپ پہلے انہیں سمپل باتیں کر رہے ہیں جن کو وہ سمجھ آ جائیں گی, دین یو کین ٹاک اباؤٹ مور کمپلیکس آئیڈیاز. لیٹس سے ایک ڈاکٹر ہے, وہ پیشنٹس کو یا لائک نان میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیکچر دے رہا ہے, تو اگر آتے ہی وہ ٹیکنالوجی ہیویلی جیرگن یوز کرنا شروع کر دے جو ان کی ڈاکٹری زبان ہوتی ہے, تو آڈینس وونٹ گیٹ اٹ. فرسٹ وہ پہلے کچھ ٹرمز ڈیفائن کرے گا, پہلے سمپل آئیڈیاز کے برین یہ ہوتا ہے, اس کے یہ پارٹس ہوتے ہیں, پھر وہ بار بار وہی انہی پارٹس کا آگے جا کے جب کمپلیکس آئیڈیاز ڈسکس کرے گا تو پیپل ول ہیو این انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ٹاپک کون سا ہے, یہ کس چیز کا نام ہے, رائٹ. سو یہ اسٹریٹجی وہاں پہ یوز ہو سکتی ہے. کرونالوجیکلی یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی اسٹوری وغیرہ بتائیں. جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے اسٹوری بھی آگے جاتی جاتی ہے. سو دس از کرونالوجیکل. ہسٹری جو ہوتی ہے آپ کی, آپ اٹس اے کائنڈ اسٹوری, تو یہ وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی اسٹوری یا قصہ کہانی نریٹ کریں گے تو اس کے لیے یہ آئیڈیا بہتر ہے. اسپیشلی کیا ہوتا ہے,
آپ جب کوئی آئیڈیا لوکیشن کے حساب سے، اس کی پوزیشن کے حساب سے ڈسکرائب کریں، رائٹ. فار ایگزامپل آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ ہری پور یونیورسٹی کی لوکیشن کیا ہے، تو آپ اسے یو ول ہیو ٹو ٹرن رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. سو جو ہے دیٹ از اسپیشلی. ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کی لوکیشن کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ نے لیفٹ رہنا ہے، آپ نے رائٹ آ جانا ہے، تو یہ آپ اسے بتا رہے ہیں اسپیشلی. تو اسی طرح آپ کی کچھ بعض جگہ یو ڈسکرائب تھنگس، آپ کسی سین کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. آپ کسی لیٹ سے ایک جگہ پہ کہیں پہ کوئی جرم ہوا، تو جرم کے وقت کون لوگ کہاں پہ کس وقت تھے، کہ بائک والے لیفٹ سائڈ سے آئے، رائٹ سائڈ سے آئے، آپ کہاں پہ کھڑے تھے، آپ نے کیا دیکھا، وہ لوگ پھر چوری کرنے کے بعد وٹ ایور وہ کہاں چلے گئے، کس سائڈ پہ گئے. تو یہ اس طرح کی سچویشن میں یو نیڈ آئیڈیاز اسپیشلی. ٹھیک ہے. دین کمز کاز اینڈ افیکٹ. پہلے آپ وجہ بتاتے ہیں، پھر اس کا افیکٹ بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. آپ کی اسپیچ میں ہو سکتا ہے صرف کازز ہوں، آپ کی اسپیچ میں ہو سکتا ہے صرف افیکٹس ہوں یا دونوں ہوں. سو آپ پہلے کاز بتاتے ہیں، یہ ساری وجہ ہیں اور ان کے یہ افیکٹس ہیں. تو دیٹ از آلسو دا سچویشن آؤٹ دیئر. ٹھیک ہے. دین کمز پرابلم اینڈ سولوشن. آپ پہلے پرابلمس بتا دیتے ہیں، دیر از دا پرابلم آؤٹ دیئر، اینڈ دین یو گو فار دا سولوشن، رائٹ. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کون سا آرگنائزیشنل پیٹرن یوز کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں کہ اسٹوری ہو تو کرونالوجیکل یہ والا ہو تو یہ یو ہیو ٹو چوز اینی جو آپ کا اسپیسیفک پرپس ہوگا، وہ آپ کو ڈیسائیڈ بتائے گا کہ آپ نے کون سا چوز کرنا ہے. وہ تو تھے مین آئیڈیاز کو آرگنائز کرنے کے طریقے. ابھی سپورٹنگ مٹیریل کو آرگنائز کرنے کے بھی یہی طریقے ہیں: کرونالوجیکل، ریسنسی، پرائمیسی، کمپلیکسٹی، اسپیسیفسٹی اور سافٹ ٹو ہارڈ ایویڈنس. یہ نئی چیزیں ہیں دو. اسپیسیفسٹی یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اسپیسیفک انفارمیشن سے جنرل انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جنرل انفارمیشن سے اسپیسیفک انفارمیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ کے اوپر لیٹ سے آپ نے C++ کے اوپر کچھ لیکچر دینا ہے، رائٹ. سو یہاں پہ کیا ہوگا، آپ بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹلی C++ شروع کریں، تو آپ پہلے ایک جنرل سی بات بتاتے ہیں کہ یار کمپیوٹر سائنس میں پروگرامنگ ہوتی کیا ہے، پروگرامنگ کیوں ضرورت ہے ہمیں، اور پروگرامنگ کی لینگویجز کیا ہوتی ہیں. پھر اس طرح کرتے کرتے آپ C++ کی طرف چلے جاتے ہیں. یا اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے، C++ کی بات پہلے کر دیتے ہیں اینڈ پھر آپ جنرل باتیں کرتے ہیں. آڈینس کو دیکھے یو گونا ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس، رائٹ. دین سافٹ ایویڈنس ٹو ہارڈ ایویڈنس. سافٹ ایویڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصے، کہانیاں، ایکسپلینیشنز، ڈیفینیشنز، انالوجیز، اوپینینس، یہ ساری سافٹ ایویڈنس ہیں. ہارڈ ایویڈنس کا مطلب کہ کوئی ہارڈ ایویڈنس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ کا رزلٹ موجود ہے. اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس پڑھی ہیں. اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ایگزیکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ان میں جو ہے لیٹ سے پرسنٹیج آف پاکستانی پیپل آر الٹریٹ. تو یہ ہارڈ ایویڈنس ہے. یو کی ناٹ اس کو بینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو جو ہے اس میں چینجنگ مشکل ہے. لیکن سافٹ ایویڈنس اس میں آپ اپنی مرضی تھوڑی سی چینج کر سکتے ہیں. آپ نے قصہ کہانی سنایا، آپ نے تھوڑی سی سیٹنگ چینج کر دی، کوئی کریکٹر چینج کر دیا، تو اسے اس لیے سافٹ ایویڈنس کہا جاتا ہے. اینڈ دیر از اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہارڈ ایویڈنس ہے. تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم آئیڈیاز کو آرگنائز کرتے ہیں آڈینس کے حساب سے. ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ سائن پوسٹنگ، رائٹ. So see you in the next lecture.